اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت الیہود، اور یہود نے کہا لیست النصارى علی شیء، نصارہ کسی چیز پر نہیں ہیں، ان کا کوئی مذہب نہیں ہے۔ وقالت النصارى، اور نصارہ نے یہ کہا لیست الیہود علی شیء، یہودی کسی چیز پر نہیں ہے، ان کا کوئی مذہب نہیں ہے۔ وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں۔ کذالک قال الذین، اسی طرح کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون، جو علم نہیں رکھتے، مثل قولہم، ان کی بات کی طرح، یہ جو انہوں نے اوپر باتیں کی انہی کی طرح کچھ لوگوں نے کہا، لا یعلمون، جو علم نہیں رکھتے، مثل قولہم، ان کی بات کی طرح۔ فاللہ یحکم بینہم، پس اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان، یوم القیامہ، قیامت کے دن، فیما، ان چیزوں میں، کانوا فیہ یختلفون، جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ ومن اظلم، اور اس شخص سے، ممن، اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے، منع مساجد اللہ، جو روکتا ہے اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے، ان یذکر فیہا، ان یذکر، یہ کہ ذکر کیا جائے، فیہا، ان مساجد میں، اسمہ، اللہ تعالیٰ کے نام کا، وسعی فی خرابہا، اور کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے گھروں کو برباد کرنے کی۔ اولئک ما کان لہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ما کان لہم، نہیں تھا ان کو یہ حق، ان یدخلوہا، یہ کہ داخل ہوتے، مسجدوں میں داخل ہوتے، کس طریقے سے، الا خائفین، مگر خوف کرتے ہوئے، لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، ولہم فی الآخرہ، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم، بڑا عذاب ہے۔ وللہ المشرق والمغرب، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب۔ فأینما تولوا، پس جس طرف تم چہرہ پھیرو، فثم وجہ اللہ، پس اسی طرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا، اور کہا انہوں نے بنا لی اللہ تعالیٰ نے اولاد، سبحانہ، پاک ہے اس کی ذات، بل لہ، بلکہ اسی کے لیے ہے، ما فی السماوات والارض، جو کچھ ہے آسمانوں اور زمین میں، کل لہ قانتون، سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ بدیع السماوات والارض، بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کو اور زمین کو۔ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، اور جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی معاملے کا، فَإِنَّمَا، پس پختہ بات ہے، يَقُولُ لَهُ، کہتا ہے اس کو، کن، ہو جا، فَيَكُون، پس وہ ہو جاتی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سے ماقبل آیات میں یہودیوں نے یہ کہا تھا کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے، اور نصارہ نے یہ کہا تھا کہ جنت میں صرف نصارہ جائیں گے۔ آج کی آیات میں ان کے ایک دوسرے پر جو وہ طعن و تشنیع کیا کرتے تھے یہود و نصارہ، جیسے کہ آج کل بھی کچھ ہیں، ایک کہتا ہے کہ ہماری پارٹی ہی ٹھیک ہے، ہم صحیح راہ پر ہیں، اور دوسرے غلط راہ پر ہیں، دوسرے ان کو برا بھلا کہتے ہیں اور اپنے آپ کو ٹھیک کہتے ہیں۔ تو اسی طرح ایک دوسرے پر طعن و تشنیع یہود و نصارہ بھی کیا کرتے تھے۔ یہود نصارہ کو کہتے تھے کہ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، کہ یہ نصارہ کسی مذہب پر نہیں ہے، اپنی طرف سے بنی بنائی باتیں ہیں، غلط ہیں۔ اور وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، نصارہ یہودیوں سے متعلق یہ کہا کرتے تھے کہ یہ مذہب ان کا کچھ بھی نہیں ہے، اپنی طرف سے بنی بنائی باتیں، جبکہ اپنے اپنے اوقات کے اندر، اپنے اپنے وقتوں میں دونوں مذہب ٹھیک تھے، یہودی بھی ٹھیک تھے، نصارہ بھی ٹھیک تھے، جب تک وہ اپنی جو کتاب تھی اللہ کی طرف سے جو ملی ہوئی تھی اس پر عمل پیرا تھے، جو خالص کتاب تھی، تو دونوں اپنی جگہ پر ٹھیک تھے، کوئی کسی کو غلط نہیں کہہ سکتا۔ ہاں البتہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے، پھر اس کے بعد ان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی ہے۔ اللہ نے رتبہ دیا، مرتبہ دیا انبیاء کرام کو، حضور کو جو رتبہ دیا وہ ایسے ہے کہ میں مثال دیتا ہوں کہ ایک سورج ہے اور اس کے ساتھ چاند ستارے موجود ہوتے ہیں، تو حضور کی مثال ایسے ہے کہ حضور سورج ہیں، اور باقی جو چاند ستارے ہیں یہ باقی انبیاء کرام کی مثال ہے کہ جب سورج آ جاتا ہے تو پھر چاند ستاروں کی وہ روشنی جو ہوتی ہے وہ باقی نہیں رہتی ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب آ چکے ہیں تو پھر اس کے بعد پھر پہلی شریعت پر ہی کوئی بندہ کہے کہ میں اسی پر کارآمد رہوں گا، اسی پر میں پابند رہوں گا، تو یہ ان کا عقیدہ رکھنا پھر ٹھیک نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد تو کتابوں کے اندر کافی رد و بدل تبدیلیاں جو آ چکی ہیں وہ تو بالکل واضح اور سامنے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ کتاب کو پڑھتے ہیں، تورات انجیل کی تلاوت کرتے ہیں، دونوں آسمانی کتابیں، دونوں سچی کتابیں ہیں۔ تو بہرحال کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو علم نہیں رکھتے، مثل قولہم، ان کی بات کی طرح،
یہ جو ان پڑھ علم سے محروم عرب کے جو مشرک تھے انہوں نے کہا کہ ہم سچے ہیں، ہمارے علاوہ سب جھوٹے ہیں۔ دیکھیں ان سے پہلے ان لوگوں نے کہا تھا اور اب ان لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ہم سچے ہیں، ہمارے علاوہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ جھوٹے ہیں، حالانکہ وہ سر سے لے کر پاؤں تک شرک میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ گھر جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بنایا تھا، ان لوگوں نے اس کی جو بیرونی دیواریں تھیں وہاں پر 360 بت نصب کیے تھے۔ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، عیسیٰ، مریم، ان سب کے جو ہے نا انہوں نے بت وہاں پر رکھے تھے، یہاں تک کہ اساف اور نائلہ جنہوں نے نعوذ باللہ وہاں پر کعبۃ اللہ میں جا کر جو ہے نا غلط کاری کی تھی اور اللہ نے ان دونوں پر وہیں پر سزا مسلط کر دی، دونوں کو پتھر بنا دیا۔ کچھ عرصہ تک ان لوگوں نے رکھا اس وجہ سے کہ لوگ دیکھیں، یہ عبرت حاصل کریں ان سے کہ یہاں پر جو بندہ گناہ کرتا ہے اس کی یہ سزا ہوتی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد وہی جو بت تھے، جو گنہگار تھے، جو پتھر بن گئے تھے، ان لوگوں نے انہی کی پوجا کرنا شروع کر دی۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، تو پھر اللہ کے بارے میں غلط بات رکھنا یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح یہ حبل ایک ان کا مجسمہ ہے، وہ حضرت حابیل کے نام پہ انہوں نے وہاں پر بنایا ہوا تھا، جو حضرت آدم علیہ السلام کے جو ایک مظلوم بیٹا تھا جو اس کو شہید کر دیا تھا، اس کے نام پہ جو بت بنایا تھا ان لوگوں نے اس کو بھی وہاں پہ رکھا، اس کی بھی عبادت کرتے تھے۔ بہرحال فاللہ یحکم بینہم، پس اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان یوم القیامہ، قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، ان چیزوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ یہ فیصلہ پھر عملی طور پر ہو جائے گا، سچے جنت میں چلے جائیں گے، جھوٹے دوزخ میں چلے جائیں گے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اور اس شخص سے بڑا ظالم، بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو روکتا ہے اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے، أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، یہ کہ ذکر کیا جائے اس میں اللہ تعالیٰ کے نام کا۔ اچھا، کس اللہ کی مسجدوں سے روکتے ہیں، اس سے کون سا واقعہ مراد ہے؟ تو فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے چھٹے سال، ہجرت کے جب مدینہ ہجرت فرما گئے اس کے چھٹے سال ذوالقعدہ کے مہینے میں تقریباً 1500 صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے تشریف لائے۔ اس وقت تک تو ابھی حج فرض نہیں ہوا تھا نا، حج تو 9 ہجری میں جا کے فرض ہوا تھا، یہ تو 6 ہجری میں آئے ہیں عمرہ کرنے کے لیے۔ تو حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، آج کل اس کا نام شمیسہ ہے، تو مکہ مکرمہ کی حدود میں ابھی وہ تو آ چکا ہے۔ تو مشرکین مکہ نے مزاحمت کی اور کہا کہ ہم تمہیں مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے، باوجود اس کے کہ ان کو اس بات کا یقین تھا کہ یہ حضرات عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، لڑنے کے لیے نہیں آ رہے۔ کئی دنوں تک بحث چلتی رہی، سفیر آتے رہے جاتے رہے، بات ہوتی رہی، بہر انہوں نے عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ پھر اگلا سال آیا 7 ہجری میں، دوبارہ حضور آئے اور عمرۃ القضاء کی نیت سے آئے اور انہوں نے وہ ادا کیا۔ تو اس کا ذکر فرمایا کہ کتنے بڑے ظالم ہیں کہ اللہ کی مسجدوں میں آ رہے ہیں، وہ مکہ میں آ رہے ہیں، تو ان لوگوں نے ان کو کیا کر دیا جی، روک دیا کہ آپ نہیں آ سکتے۔ یا اس کے علاوہ یہ تو مشرکین کا ذکر تھا نا، تو اس کے علاوہ ایک اور مطلب یہاں پر بیان کیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کا واقعہ کہ روم کا ایک جو بادشاہ تھا جس کو طاؤس کہا جاتا ہے غالباً، وہ عیسائیوں کے ساتھ، عیسائیوں والا تھا، اور جو ہے نا یہ مسجد اقصی سے اور لوگوں کو وہ روک رہا تھا، اور کئی یہودیوں کو اس نے قتل بھی کیا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ یا تو اس سے مراد یہ ہے کیونکہ اوپر یہود و نصارہ کا ذکر آیا ہے، تو اس سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ یہ بادشاہ مراد ہو کہ جس نے جو کہ چونکہ عیسائی تھا اور یہودیوں کو جو ہے نا مسجد اقصی سے عبادت کرنے سے روکا تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے گھر سے روکنے والے سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھروں میں اللہ تعالیٰ کا نام لینے سے روکے، حالانکہ روکنے کے بجائے ان کو تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کے گھر میں ڈرتے ہوئے، خوف کھاتے ہوئے آئیں۔ بہرحال لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ تو یذکر فیہا اسمہ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسجدوں میں آؤ اور بلند بلند آواز سے جو ہے نا وہ ذکر کرنا شروع کرو۔ اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہو تو اس وقت تلاوت کوئی کر رہا ہو تو پھر اس وقت ذکر جو کرے بندہ، منع نہیں ہے ذکر کرنا، ذکر اتنا کرو کہ دیکھنے والا بندہ یہ سمجھے کہ یہ پاگل ہو گیا۔ اللہ کا اتنا ذکر کرو، حضور پر اتنا درود بھیجو کہ فرشتے جو ہے نا لائن لگی ہو آپ کا درود لے کر جانے کے لیے، کیونکہ جو بندہ درود پڑھتا ہے تو فرشتہ لے کر جاتا ہے، تو لائن لگی ہو فرشتوں کے درود لے جانے میں۔ درود پڑھنے سے منع نہیں کر رہا کوئی بھی، نہ ہی ذکر کرنے سے کوئی منع کر رہا ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ مسجد کے جو آداب ہیں ان ساری چیزوں کا لحاظ رکھتے ہوئے، اور فقہاء کرام نے تو لکھا ہے کہ رفع الصوت فی المساجد ولو بالذکر حرام، کہ مسجدوں میں آواز بلند کرنا اگرچہ ذکر کر کے ہو یہ حرام ہے۔ تو مسجدوں میں یہ اس وجہ سے حرام ہے کہ جب کوئی نمازی اس وجہ سے ڈسٹرب ہو رہا ہے، آپ ذکر اونچا اونچا کریں گے وہ نمازی اس سے پریشان ہوگا۔
تو اس وجہ سے باقی اگر کوئی نہیں ہے مسجد میں، اکیلا بندہ ہے اور کوئی تلاوت بھی نہیں کر رہا ہے، کوئی آرام بھی نہیں کر رہا اور کوئی آپ کے ذکر سے پریشان بھی نہیں ہو رہا ہے، خوش ہو رہا ہے، تو پھر ذکر کر لینا چاہیے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اچھا جی، آگے فرمایا، یہ آگے آئے گا کہ اس سے پہلے نسخ سے متعلق ما ننسخ من آیت کی آیت میں تفصیل میں نے پوری ذکر کر دی تھی وہاں پر، تو کچھ احکامات منسوخ ہو جاتے ہیں، اور جو یہ گزشتہ سبق کے اندر اگر آپ سنیں گے تو پوری تفصیل کے ساتھ میں نے اس پر بات کی تھی۔ ان احکامات میں سے جن میں حکم تبدیل ہو گیا تھا وہ قبلے کا حکم بھی ہے، کہ حضور جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے نا تو وہاں پر آپ نے تقریباً 16 یا 17 مہینے مسجد اقصی کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھی، اور مسجد نبی سے تقریباً 1 میل دور جو نا قبیلہ بنو سلمہ، جو ایک قبیلہ بنو سلمہ ایک مشہور قبیلہ تھا، ان کے مسجد میں حضور ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے، آج کل اس کو مسجد قبلتین کہا جاتا ہے۔ تو عین نماز کا جب وقت ہوا 2 رکعتیں پڑھ لیں تو اس وقت اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ آپ اپنا جو ہے نا رخ بیت اللہ کی طرف کر دیں ہیں۔ پہلے مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے تھے، حکم آیا تھا اب کیا کرنا ہے جی، اب بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، تو 2 رکعتیں مسجد اقصی کی طرف اور 2 رکعتیں بیت اللہ کی طرف۔ تو اعتراض کرنے والے نے یہ اعتراض کر دیا کہ یہ کیا بات ہے کہ کبھی ادھر قبلہ رکھا ہوتا ہے کبھی ادھر قبلہ رکھا ہوتا ہے، تو اصل میں یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ نے بیان میں نے پچھلے میں کر دیا تھا کہ حکم منسوخ ہو جاتے ہیں، اس میں کچھ حکمتیں وجوہات ہوتی ہیں، اور آگے فرما بھی دیے کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق مغرب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ رب تعالیٰ اس چیز کا پابند نہیں ہے کہ وہ انسانوں کا محتاج ہو جائے، جہاں پر ایک جگہ پر کہہ دیا تو بس وہیں پر، اور اگر تبدیل کرے گا لوگ اعتراض کریں گے، لہٰذا اللہ نہ کرے۔ بات سمجھ آ گئی کہ اللہ ایسا نہ کرے جی کہ اللہ مجبور ہو جائے کہ لوگ مجھ پر اعتراض کریں گے، نہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے مشرق مغرب ہے، جس طرف وہ چاہے گا اجازت دے گا، جس طرف چاہے گا وہ رخ کرنے کا حکم دے گا، اس طرف کرنا ہوگا۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس طرف بھی آپ چہرہ پہ پھیرو گے تو وہیں اللہ کی رضا ہوگی۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا، اور کہا انہوں نے بنا لیا اللہ تعالیٰ نے اولاد۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود نے کیا کہا، عزیر اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، اور عیسائیوں نے کیا کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ عیسیٰ کو مسیح بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ مسیح کہنے کی مسیح مسح سے چھونے سے ہے نا، تو کوئی ایسا بندہ بیمار ہوتا کوڑی کا تو وہ ہاتھ لگاتے اس کی وجہ سے وہ ٹھیک ہو جایا کرتا تھا، تو اسی طرح جو ہے نا یہ مسح ہاتھ لگانے سے اللہ پاک شفا دے دیتا تھا، تو اس وجہ سے ان کو مسیح بھی کہا جاتا ہے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، اور بنائی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں۔ مشرکوں نے یہ بات کی، ٹھیک ہے، تینوں کا ذکر آ گیا جی، اوپر 3 کا ذکر تھا نا، یہود کا تھا، نصارہ کا تھا، مشرکین کا تھا، تو اس آیت کے اندر تینوں کا ذکر آ گیا ہیں جی، یہود کا بھی آ گیا، نصارہ کا بھی آ گیا، اور وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سے مشرکوں کا بھی ذکر آ گیا ہے۔ سبحانہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے بیٹوں سے، بیٹیوں سے، بیوی سے، مال سے، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ کل لہ قانتون، سب اسی کے فرما بردار ہیں، فرشتے بھی، حضرت عزیر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی۔ بدیع السماوات والارض، بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کو اور زمین کو۔ بدیع کہا جاتا ہے کہ نئی چیز ایجاد کرنا، ایک تو پہلی چیز موجود ہو، وہ دوبارہ کوئی اور اسی سے لے کے دوسری چیز بنا دینا، اس کو بدیع نہیں کہا جاتا، اس کے بارے میں تخلیق، خلق کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور بدیع کا لفظ وہاں استعمال ہوتا ہے کہ جو بالکل ایک نئی چیز پیدا کی جا رہی ہو، جیسے آسمان اور زمین پہلے نہیں تھے، بالکل بھی نہیں تھے، بالکل اللہ تعالیٰ نے ایک نئی چیز پیدا فرمائی ہے، اسی لیے بدیع کہا جاتا ہے۔ اور بدعت بھی یہیں سے ہے کہ ایک چیز پہلے دین کے اندر بالکل موجود ہی نہیں ہے، جو کہ حضور نے صحابہ کو بتائی نہیں ہے، اللہ نے دی نہیں ہے حضور کو، تو اپنی طرف سے ایک نئی چیز بالکل ایجاد کر دینا، اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بدعات سے بچائے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس نے دین میں کوئی نئی چیز پیدا کر دی، نئی چیز بنائی ہے تو وہ مردود ہوگی، اس کا بڑا گناہ ہوگا۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ، اور جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی معاملے کا تو صرف وہ کتنی بات کہتا ہے جی، کن فیکون، کہتا ہے کہ اس کو ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ تو کسی بیٹے کا محتاج ہو، یہ عقیدے پر رد ہو گئے، یہاں سے کسی کا محتاج نہیں ہے، کن فیکون، بس اتنی سی بات ہے، اس کو کسی ساز و سامان کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ کلمہ کن سے جو ہے نا اس کے ارادے کے مطابق چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو صحیح عقیدہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی گندے عقیدے ہیں اللہ ہم سب کو ان عقیدوں سے محفوظ فرما دے۔